ہر حال میں ٹوکن آف اپریسیشن گیون ٹو دا ایڈمنسٹریشن. پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ جس میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں یہ الحاد اور بے دینی اور بے ایمانی کا زمانہ ہے. مطلب یہ لفظ ذرا تھوڑے سے تلخ اور سخت ہیں لیکن سچ بھی ہیں. بے دینی اور الحاد کا ایک طوفان ہے جس نے بالخصوص اسلامی تہذیب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. دوسری چیز جو مجھے ان کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسلامی اخلاق سمجھاتے نہیں، ذمہ داریاں بتاتے نہیں، ان کو پریکٹس کرواتے ہیں. بھائی یہ آج السلام علیکم کہا جائے گا، بھائی نماز کے وقت نماز کی پابندی ہوگی. یہ کوئی تھوڑی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں بچوں کو اس عمر میں جھکانا. خدا کی قسم ہے میں تو جب یہ سوچتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو اپنی طاقت کی حد تک مالک کی بارگاہ میں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے حضور بچوں کو جھکنے کی تعلیم دیتے ہیں. جبکہ دوسرے ادارے اور انسٹیٹیوشن میں جب میں دیکھتا ہوں تو جھکنوں کی تربیت دینا تو الگ، اس کی طرف متوجہ کرنے کی روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ دوسرا ایک بہت اہم پہلو ہے جو یہاں کا جو ہے نا مابہل امتیاز ہے، جو لائق تحسین ہے، لائق تعریف ہے. باقی یہ آخری بات جو ہے نا اس ضمن میں یہ کہوں گا کہ جہاں خوبیاں ہوتی ہیں وہاں پر کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں. دنیا کا سب سے مشکل ترین کام انسان کی تربیت اور انسان کو سنوارنے کا کام ہے. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء تیار کر کے اپنی مخلوق میں بھیجے. وہ آتے ہیں، لوگوں کی آ کے تربیت کرتے ہیں، بولنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، سوچنے کا انداز بتاتے ہیں، ایموشنز کو بیلنس رکھنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں اور ان کو ایک واضح لائحہ عمل دیتے ہیں اور ان کو ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ جوڑتے ہیں، آخرت کی فکر دیتے ہیں، عالم کے پروردگار جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام اس دعوت کو لے کے آتے ہیں. تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہاں اس ادارے میں اس روایت کو قائم کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں، وہ ہوتی ہیں. یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑے انعام کی اور رحمت کی بات ہے کہ باوجود ہم کسی لائق نہیں ہیں جی ہم نے اپنے رب کو بلایا ہوا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسان تو نے اپنے کریم رب کو سے کیسے غفلت برت لی ہے، کیسے اسے بھلا دیا ہے، کیسے اس سے تم دھوکے میں آئے ہوئے ہو. تو یہ ناکنگ جو ہے نا یہاں ہوتی ہے، میں اس سے بڑھ کر کسی چیز کو نہیں سمجھتا. میرے نزدیک تعلیم بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو لفظ پڑھا دیں، آپ ان کو کچھ لکھوا دیں، آپ ان کی کوئی کاپی جو ہے نا وہ ٹھیک کروا دیں. یہ مجرد یہ چیزیں نہیں ہوتی. جو اصل تعلیم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے انسان کا ظاہر، انسان کا باطن، انسان کا قلب، انسان کی سوچ کے اندر روشنی اور نور پیدا ہو جائے. اور وہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہاں پر اس رجوع کے لیے کوشش کی جاتی ہے. بس انسان کوشش ہی کر سکتا ہے نا جی، وہ کوشش جو ہے نا وہ یہاں ہوتی ہے. میں اس وجہ سے اس کو پسند کرتا ہوں. تعلیم جو ہے بڑا مشکل کام ہے. اور جو اگلی بات میں عرض کر رہا تھا اس کو پیچھے والی بات سے جوڑتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پڑھانا اور بچے کو سکھانا اور اس کے اندر اتر کر بڑا مشکل کام ہے. اور جو اگلی بات میں عرض کر رہا تھا اس کو پیچھے والی بات سے جوڑتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پڑھانا اور بچے کو سکھانا اور اس کے اندر اتر کر اس کے مسائل کو دیکھنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہمارے ہاں تو یہ تربیت ہی نہیں ہوتی. تو جہاں پر بھی جتنے بڑے بڑے اساتذہ ہوں وہ ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. ان کو جس طریقے سے جس سٹینڈرڈ کا بیہیو کرنا چاہیے وہ اس میں کوتاہی اور کمی محسوس کرتے ہیں. اور میں وہ کمی اور کوتاہی خود بھی دیکھتا ہوں. میں نے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھایا میں غور کرتا ہوں تو مجھے اپنے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں نظر آتی ہیں کہ بحیثیت استاد مجھے جیسے ہونا چاہیے میں ویسے نہیں ہوں. استاد بننا بہت مشکل کام ہے. تو اس ضمن میں جو یہاں فیکلٹی ہے جو پڑھا رہی ہے اس میں بڑی خوبیاں بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہیں، سیزنڈ ٹیچر بھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن جس طرح کا صبر، تحمل، بردباری
اور وزن بچوں کی تربیت کے حوالے سے اٹھانا چاہیے، اس میں کہیں کہیں مجھے کمی کا احساس ہوتا ہے. یہ ایک احساس ہے جس کا میں نے اظہار کر دیا آپ کو، وہ میں فیل کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی عرض کر دیں. میں دعا گو ہوں وسیم صاحب کے لیے بھی، زاہد کے لیے بھی، کہ اس ادارے کو جیسے وہ چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ ایک ادارہ لگتا ہے کہ اپنی ان کو نظر بد سے محفوظ رہیں اور ان کی نیتیں ٹھیک رہیں اور محنت اسی طرح کرتے رہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی محنت کا پھل انہیں عالم کا پروردگار ضرور دے گا اور واقعی اس ادارے کا ایک نام بنے گا. اللہ کی حضور دعا ہے مالک کریم کی بارگاہ میں کہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. شکریہ.